سامعین محترم، یہ اللہ سے فضل اور کرم ہے کہ حرم کے حدود میں بیٹھ کر ایک لاکھ کا ثواب بھی کمائیں اور علماء بھی چل کر یہاں تشریف لائیں، دین کی باتیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ترامین سے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے۔ تو اس نعمت کی قدر کیجیے، اس سے پہلے کہ یہ نعمت کی جائے۔ ممکن ہے کہ کب تک رہیں گے کہ آپ حرم کے حدود میں یا مکہ مکرمہ میں یا سوریا میں یا دنیا میں ہی محدود زندگی ہے۔ اس کے بعد آئے دن کتنے فساد بڑھ رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں کل یہ پروگرام ہو سکے نہ ہو سکے۔ تو موقع غنیمت سمجھیں اور موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ شیخ صاحب اور سامعین سب کی حاضری کو قبول اور منظور فرمائے، اور جن کا جتنا تعاون ہے اس قرآن کے انعقاد میں، اللہ ان سب کو اس کا بہتر اجر اور ثواب عطا فرمائے۔ جن میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا یہ شکر ہے، حمد ہے، ثنا ہے کہ اس کی یہ توفیق ہے۔ دوسرے نمبر پر منظوریہ دعویٰ ساتھیہ، اللہ اس کے قائمین کو بھی، منتظمین کو بھی مزید نیکی کی توفیق ہے۔ اسی طرح جن بھائیوں کا جتنا تعاون ہے، مشاہد سے رابطہ کرنا، پھر اس کے مطابق وغیرہ، اور مشاہد کے پروگرام وغیرہ کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے جس کا بھی تعاون وغیرہ کی ضرورت ہے، تو اللہ ان کو اس کا بہتر اجر عطا فرمائے۔ اور شیخ صاحب کو بھی حرم کی نماز چھوڑ کر تشریف لائے ہیں، جب ان کا رغبت تھا کہ نماز حرم میں ہی پڑھیں، تو اللہ اس کا بہتر اجر عطا فرمائے شیخ صاحب کو بھی۔ تو آپ کو شیخ کے درمیان میں زیادہ ہائی ہونا نہیں چاہتا، اپنے دعوت کو سکون دوں گا جناب مولانا خالد مجاہد صاحب کو، آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔
أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. سامعین محترم، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں، مکہ المکرمہ کی سرزمین پر رہ کر دنیا اور آخرت کی خیر و برکات اکٹھی کرنے کی جستجو کرنے والے لوگوں، میری دلی دعا ہے اللہ جل جلالہ ہماری سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ہمارا یہ درس قرآن کی نسبت کے ساتھ مل بیٹھنا، سننا سنانا، یہ چند لمحات اللہ کے گھر میں گزارنا، اللہ ذوالجلال ہماری بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ جس طرح آج ہم یہاں اکٹھے ہیں، اللہ جنت میں بھی اکٹھے فرمائے۔ جس طرح مکہ المکرمہ میں اللہ نے اکٹھے کیا ہے، نبی پاک علیہ السلام کے حوض کوثر پہ بھی اللہ اکٹھے فرمائے۔ سب سے پہلے میں ان بھائیوں کے لیے دعا گو ہوں جنہوں نے آج کی اس تقریب کا انعقاد کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور وہ خوش نصیب لوگ جو دین کے حصول کے لیے وقت دیتے رہے، دین کو حاصل کرنے کے لیے محنت اور کوشش کرتے رہے، یعنی دین کے طالب علم بن کر رہے، اللہ تعالیٰ ان کی اس سعی کو، ان کی کوشش کو مولا کریم دنیا اور آخرت کی خیر و برکات کا ذریعہ بنائے۔ یہ جو انعامات کا ابھی انتظام کیا گیا ہے، یہ صرف حوصلہ افزائی کے لیے انعام ہوتا ہے کہ کس نے کتنا پڑھا ہے، کیا سیکھا ہے، کتنی محنت کی ہے، کتنی دلچسپی لی ہے، اس کا حوصلہ بنانے کے لیے اور دوسروں کو یہ ترغیب دینے کے لیے یہ انعام کا سلسلہ ہوتا ہے۔ وگرنہ عبادت کا صلہ، عبادت کا انعام، دین پر چلنے کا انعام، نماز روزے کا انعام، اللہ رسول کی فرما برداری کا انعام، یہ دنیا کی تنظیمیں، یہ دنیا کے یہ شرکے کیا دے سکتے ہیں؟ یہ چھوٹے چھوٹے جو ادارے ہوں کیا دے سکتے ہیں؟ اصل انعام انشاءاللہ وہ اللہ ذوالجلال خود عطا فرمائیں گے۔ اور وہ اللہ کا انعام کیا ہے؟ جس طرح اللہ کی ذات بڑی ہے، اس کے انعام بھی اسے بڑے ہیں۔ جس طرح اللہ کا مقام بڑا ہے، اللہ کا انعام بھی بڑا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ ذوالجلال نے اپنے انعامات کے سلسلہ میں فرمایا کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے کیا بنایا ہے، کیا انعام ہے میرے پاس اپنے بندوں کے لیے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا: ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے، اللہ رسول کو مانا، قبر قیامت کو مانا، فرشتوں پر یقین کیا، اللہ کی آسمانی کتابوں پر ایمان لائے، تقدیر کو مانا، اور پھر عمل صالح کیے، اچھے اعمال کیے، رسموں اور رواجوں کے پیچھے نہیں پڑے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تلاش کیا ہے۔ فرمایا: وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جنات الفردوس نزلا۔
ان کے لیے جنت الفردوس میں مہمانی ہوگی، اللہ میزبانی فرمائیں گے، اللہ مہمانی فرمائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کون اللہ؟ جو زمینوں کا مالک اللہ، جو آسمانوں کا مالک اللہ، جو پوری کائنات کو بنانے والا، بغیر کسی کے تعاون اور سہارے کے ساری دنیا کے نظام کو چلانے والا، چاند کا مالک بھی اللہ، سورج کا مالک بھی اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ باغ و بہار پیدا کرنے والا، یہ موسم کی تبدیلیاں بنانے والا، ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا اللہ، جس کی اتنی بڑی سلطنت ہے، جس کا اتنا بڑا جہان ہے، جس کی اتنی بڑی حکومت ہے، اس خالق اور مالک کی مہمانی کیسی ہوگی، اس کے دسترخوان پر ڈشیں کیسی ہوگی، اس کا کھلانا پلانا کس انداز کا ہوگا، اللہ کی قسم ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا جو میرے بندے میری رضا کے لیے، جو میرے بندے میری محبت کے لیے، جو میرے بندے میری رضا اور رحمت کے حصول کے لیے دنیا میں اچھے اعمال کرتے رہے، میری رضا والے اعمال کرتے رہے، میری پسند کے اعمال کرتے رہے، مالک کائنات نے فرمایا ان میرے صالح بندوں کے لیے کیا ہے جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، جو کسی کان نے سنا نہیں، جس کا نقشہ اور تصور کسی بشر کے دل پر نہ آیا نہ آ سکتا ہے، وہ انعام میں نے اپنے ان مومنوں کے لیے تیار کیے۔ اللہ کرے وہ سارے انعام ہمارے مقدر میں ہوں۔ اللہ وہ انعام اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ کیسے کیسے میرے اللہ کے انعام ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس کے پاس پلانے کے لیے حوض کوثر ہے، جس کے پاس شرابن طہورا ہے، جس کے پاس وہ نہر دودھ کی ہے، شرابن طہورا کی ہے، نہ خراب ہونے والے نہ بدلنے والے پانی کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں، اتنی بڑی پیاری جنت کا جو مالک اللہ ہے، اس اللہ نے اعلان کیا ہے جو ایمان لے کر آئیں گے، صالح اعمال لے کر آئیں گے، میں اللہ جنت میں ان کو انعام عطا فرماؤں گا۔ جنت میں اللہ انعام عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے خوش نصیب لوگوں سنو، یہ دنیا عارضی ہے۔ بولو دنیا، یہ دنیا عارضی ہے، آخرت کا جہان باقی ہے۔ یہ دنیا کی آسائشیں عارضی ہیں، جنت کی نعمتیں وہ دائمی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ دنیا کے جس طرح سکھ عارضی ہیں، اس کے دکھ بھی عارضی ہیں۔ آخرت وہ باقی رہنے والی ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ مگر افسوس ہے ابن آدم پر کہ اس نے عارضی چیز کے لیے، عارضی جہان کے لیے زیادہ محنت کی ہے، اور جو حقیقی چیز ہے اس کے لیے کبھی سوچا بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک دن ایک صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ان کا نام ہے عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آئے نا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے؟ آپ اللہ کا قرآن پڑھ رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ ہم تو بزی لوگ ہیں، ہمارے پاس تو قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے نا۔ ہاں، پاکستان ہندوستان میں قرآن پڑھتے ہیں کب؟ جب کوئی مر جاتا ہے، جب کوئی مر جاتا ہے۔ ویسے ہمیں پڑھنا نصیب نہیں ہوتا، زندے نہ پڑھتے ہیں نہ اپنے لیے پڑھتے ہیں، جب کوئی مر جاتا ہے تو فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، اور پھر کاپی پنسلیں دے کر بچوں کو گلیوں پہ بھیجتے ہیں کہ جاؤ دروازے کھڑکا کر وہ دستک دے کر سپارے اکٹھے کر کے لاؤ، ہم نے دادا جان کو بیلٹی کرنے۔ پھر چھوٹے چھوٹے بچے گلیوں بازاروں میں بچیاں پھرتی ہیں، وہ دستک دیتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے کون؟ آنٹی ہمارے دادا ابو فوت ہو گئے، ہم نے ان کا ختم شریف دلانا، کو سپارے پڑے۔ وہ بی بی ویپر مار رہی ہوتی ہے، جھاڑو پھیر کہتی لکھ لو 15 سپارے۔ کیا لکھ لو؟ وہ کہتی 15 سپارے لکھ لو۔ مردوں کے ساتھ بھی دھوکہ ہوتا ہے۔ قرآن پڑھا کرو۔ جہاں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ گھر، وہ چار دیواریاں، ہاں وہ کوٹھیاں، وہ بنگلے قبرستان جیسے ہیں، قبرستان جیسے جہاں قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ قرآن پڑھا کرو، اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا۔ قرآن پڑھا کرو، خیر و برکات کا نزول ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے، اور کون سی سورت نبی پاک نے پڑھی؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون
فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی تلاوت کی، ان آیات بینات کو پڑھا، الہاکم التکاثر، الہاکم التکاثر، اللہ اکبر کبیرہ، تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا مال کی کثرت کے پیچھے پڑنے نے، حتیٰ کہ جا اپنی قبروں کے ٹھکانے دیکھے، یعنی مال مال مال، دولت دولت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو بندہ کیسا ہے، ابن آدم کیسا ہے، یہ کرتا ہے میرا مال ہے، میرا مال، مالی مالی مالی، مال مال کر رہا ہے، حالانکہ اس کا مال کیا ہے؟ جو اس نے کھایا ہضم کر لیا، جو پہنا پرانا کر لیا، اور جو اللہ کے رستے میں لگایا اپنی آخرت کے لیے اس کو باقی کر لی، یہ اس کا ہے، باقی اس کا دن رات کماؤ جتنا مرضی کماؤ، مگر آپ کا وہ ہے جو کھا لیا، جو پہن لیا، اور جو آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا، وہ آپ کا ہے، باقی آپ کا نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازہ پڑھاتے تو وہ دعا پڑھتے تھے نا، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ۔ 1450 سال سے زیادہ عرصہ بیت گیا، آج اس کے مشاہدے سامنے آ رہے ہیں، تجربے سامنے آ رہے ہیں۔ آپ نے اس وقت کہا تھا کہ یا اللہ اس جانے والے کے جانے کے بعد ہمیں فتنوں میں مبتلا نہ کر دینا۔ وہ فتنے کیا ہیں؟ اب دیکھ لو، باپ اتنا نیک آدمی تھا، اولاد کتنی نیک تھی، بس باپ دنیا سے جاتا ہی گیا، جائیداد کے جھگڑے شروع ہو گئے، وہ کہتا ہے زمین میری ہے، وہ کہتا ہے سونا میرا ہے، وہ کہتا بینک بیلنس میرا ہے، وہ کہتا یہ جو پلاٹ ہے یہ میرا ہے، یہ دکان میری ہے، یہ کوٹھی میری ہے، یہ بنگلہ میرا، میرا لڑائیاں ہو رہی ہیں، دستوں گریبان ہو رہے ہیں، گولیاں چل رہی ہیں، کیس ہو رہے ہیں، مقدمے چل رہے ہیں۔ یہ دنیا کے مال کی حقیقت ہے۔ حضرات اللہ کے دین کے ساتھ پیار کیجئے، خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کو اللہ نے دنیا کی نعمتوں سے بھی نوازا ہے، دنیا کی دولت کی فراوانی بھی عطا کی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے دین سے محبت ہے، اللہ کے دین کے ساتھ وفا ہے، اللہ کی عبادت میں دل لگی ہے، اللہ کی عبادت کا شوق اور ذوق ہے، اللہ کی عبادت سے دوری نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنے بد نصیب میں نے اس مکہ المکرمہ میں دیکھے، جب پاکستان جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں حاجی صاحب آئے، ماشاءاللہ حاجی صاحب آئے، ان کو نہیں پتا اس حاجی کی کرتوت کیا ہے، یہ حرم کے قریب رہ کر بھی بدبخت نماز نہیں پڑھتا، ان کو نہیں پتا اس حاجی صاحب کا کردار کیا ہے، یہ بیت اللہ کے قریب رہ کر، حرم پاک کے قریب رہ کر بھی نماز کے وقت میں فلمیں دیکھتا رہتا، نماز نہیں پڑھتا، مگر اپنے ملک میں جا کر حاجی صاحب ماشاءاللہ جی حاجی صاحب آ گئے، حاجی صاحب تو بن گیا مگر نمازی صاحب نہ بنا، حاجی صاحب تو بن گیا مگر اللہ کا ڈر نہ دل میں آیا۔ میرے بھائیوں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو حرمین کے قریب رہ کر نمازوں سے محروم ہیں، اور میں ان کی عظمتوں کو سلام کرتا ہوں، ان کی محبتوں کو سلام کرتا ہوں، ان کے مقدر اور نصیب کو سلام کرتا ہوں جو حرمین میں رہ کر اللہ کے گھر کے ساتھ وہی محبت کرتے ہیں، وہی پیار کرتے ہیں جو جب آئے تھے تو پہلے دن محبت اور چاہتی، اب بھی وہی محبت کرتے ہیں۔ وہ خوش نصیب ہیں لوگ جو اللہ کے گھر کی قدر کرتے ہیں، اللہ کے گھر کا احترام کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم مکے میں صرف ریال کمانے نہیں آئے، یہ مکہ المکرمہ صرف یہاں ہمارا آنا یہ صرف حصول دنیا کے لیے نہیں ہے، حصول مال و ریال کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری خوش بختی اور خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے نبی کا جنم شہر دیا ہے، اللہ پاک نے ہمیں وہ شہر دیا ہے جس کی اللہ نے قرآن میں قسمیں اٹھائی ہیں، جس کو امن کا مرکز اور امن کا گہوارہ کہا ہے، جس کو برکتوں والا شہر کہا ہے، وہ اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں وہ شہر نصیب کیا ہے۔ اے مکہ میں رہنے والوں، وہ آیتیں کیوں بھول گئے؟ وہ آیات بینات دل پر لکھو کہ تم کہاں رہتے ہو، جس شہر کے بارے میں مالک کائنات نے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین وہذا البلد الامین۔ اللہ اکبر کبیرہ، مالک کائنات نے فرمایا لا
उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। अल्लाह अकबर कबीरा। खालिक़े कायनात ने शहर मक्का की कसमें उठाई, इस अमन वाले शहर की कसम उठाई, इस बलद अमीन की कसम उठाई। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये मक्कातुल मुकर्रमा लोगों आम शहर नहीं है, ये मामूली शहर नहीं, ये वो शहर है, ये वो सरजमीन है जहां लोग बड़े बड़े स्याकार आते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। बड़े बड़े पापी और स्याकार आते हैं, मगर लोगों अल्लाह जुल जलाल उनको ऐसे धोकर साफ कर देते हैं जिस रिश्क में मादर से आज पैदा हुआ है। यही तो वो वर्कशॉप है जहां बड़े बड़े पापियों की सफाइयां होती हैं, जहां बड़े बड़े खताकार और गुनहगारों की सफाइयां होती हैं, जिनको अल्लाह सुल जलाल अपने तौहीद के रंग में रंग देता है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरात इस मक्के में बड़ी बरकतें हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे साथ ये मेरे बुजुर्ग आए हैं बशीर, वो कह रहे थे जी वहां यहां बड़ी बरकतें, और मैं कहता हूं लोगों सिर्फ मालो मनाल की बरकतें ही नहीं है, मक्के में जो सबसे बड़ी बरकत है वो ये है कि सरजमीन पर शिरक नहीं है। इस सरजमीन पर क्या ख्याल है, यहां अल्लाह वालों की कब्रें नहीं है, यहां कोई नेक बंदा नहीं सोया? क्या मताफ के अंदर कब्रें नहीं है? क्या बैतुल्लाह के गिरदो पेश में अल्लाह वालों की कब्रें नहीं है? कहां है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर हाथ रख के बैत करने वाले? कहां है वो नबी के साथ नबी दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का साथ देने वाले? कहां है वो तौहीद पर कटने वाले? वो कहां सोए? यहीं तो सोए हैं। हाँ हाँ, किसकी कब्र पर झंडे लगे हैं, किसकी कब्र पर कुत्तों की लड़ाई हो रही है, किसकी कब्र पर लक्की रानी सर्कसें लग रही है, किसकी कब्र पर खुसे नाच रहे हैं, किसकी कब्र पर कव्वालियां हो रही हैं। अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने सरजमीन को शिरक से पाक रखा है। रब्बिल यज़ल की कसम है, इस सरजमीन की सबसे बड़ी खुशकिस्मती और यहां आने वालों की सबसे बड़ी खुशकिस्मती यह है कि अल्लाह ने उनकी पेशानियों को शिरक के दाग से पाक रखा है। सबसे बड़ी सादत है कि यहां शिरक, बोलो, अल्लाह ने फिर इस कौम का मिजाज ही ऐसा बनाया कि वो शिरक को पसंद करते, वो शिरक को पसंद ही नहीं करते, बल्कि शिरक का कोई अड्डा नजर आए, शिरक का कोई पहलू नजर आए, कुछ शिरक के आसार नजर आए, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के रहने वाले लोग और यहाँ की हुकूमत और यहाँ की इंतजामिया अल्लाह के फजल व करम से वो फौरी तौर पर शिरक के निशानात को मिटा देते हैं कि किसी का अकीदा खराब ना हो जाए। ऐ मेरे अल्लाह, जितने आए हैं अल्लाह, ये अपनी जान मारकर बच्चों की रोजी कमाने वाले मेरे शाह, मैं दुआ करता हूं इनको सबसे बड़ी दौलत तौहीद की दौलत अता फरमा। दुनिया से जब जाओ 15-15 शंते और 15-15 बैग आपके जहाजों की डिग्गियों से निकले, ये कोई कमाल नहीं है। ये बच्चों के लिए कपड़े हैं, ये बेगम के लिए सोने के सेट हैं, ये बेटियों के लिए मेरा सामान है, ये जनाब VCP है, ये रंगीन टीवी है, ये जनाब पता नहीं क्या है, ये जदीद आलात है। कितना कुछ लेके जाओगे, क्या लेके जाओगे? अगर अकीदा तौहीद नहीं लेकर गए तो फिर समझ लो तुमने अपना नुकसान किया है, अपने आप को बर्बाद किया है। अगर सिर्फ पैसा ही कमाना था तो अमेरिका भी है, पैसा ही कमाना था तो UK भी है, इंग्लैंड है, बरतानिया है। यहां आने का मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, यहां आने का मकसद अपना अकीदा ठीक करना है। बोलो, क्या ठीक करना है? और मैं ये तवक्को रखूंगा कि इंशाअल्लाह अपने अपने इलाके में जाकर इस पैगाम को लेकर जाएंगे, इस पैगाम को लेकर जाएंगे। हजरात, ये मक्का और मदीना ये इस्लाम का हेड ऑफिस है। ये क्या है? ये हेड ऑफिस है। यहां कुरान उतरा, यहां कुरान आया, यहां इस्लाम का चश्मा फूटा, यहां तौहीद की किरणें फूटी, यहां से अल्लाह का दीन फैला। यही तो वो सरजमीन है या जिस सरजमीन पर वही आया करती थी। हजरत जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और जनाब फरूक आजम एक दिन बैठे बैठे कहने लगे, चलो उम्मे ऐमन का हाल पूछने चले। गुड़िया है, अम्मा है, आओ बीबी उम्मे ऐमन का हाल पूछने चलते हैं। क्यों? हमारे प्यारे नबी जाया करते थे, हमारे प्यारे नबी उस अम्मा जी का हाल पूछने जाते, आओ हम भी चले। जब दोनों शेखैन बीबी के पास जाकर बैठ गए तो बीबी ने जब नबी के यारों को देखा तो पुराना वक्त याद आ गया, नबी के शबो रोज याद आ गए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इनका चलना आना जाना वो याद आया। तो बीबी उम्मे ऐमन रोने लगी। जनाब अबू बकर फरमाते हैं, बीबी क्या नबी की जुदाई में आप रो तो रही हैं, तो क्या अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
اس سے بہتر مقام نہیں دے دیا اور زیادہ نہیں نواز دیا؟ یہاں سے دنیا سے اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں تو اللہ نے ان کو اور زیادہ درجات دے دیے ہیں، تو اس میں ہمیں غم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بی بی ام ایمن فرماتی ہیں وہ تو چلے گئے، جانا ہی تھا، یہ نظام اللہ کا ہے، بندے کا تو نظام نہیں ہے، مگر مجھے افسوس ہے جب آقا دنیا میں تھے تو اللہ کی وحی آیا کرتی تھی، قرآن اترا کرتا تھا، قرآن کی آیتیں آیا کرتی تھیں، جب نبی دنیا میں تھے تو اللہ کے قرآن کی صورتیں اترا کرتی تھیں، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے وہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ بی بی ام ایمن نے جب یہ وحی کے جو جملے بیان کیے کہ آپ کے آنے سے وہ وحی کا سلسلہ رک گیا، جناب ابو بکر بھی رونے لگے، جناب عمر فاروق بھی رونے لگے۔ حضرات، میں یہ عرض کر رہا ہوں، یہ جہاں آپ رہتے ہیں، جہاں آپ بچوں کی روزی کماتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی مزدوریوں میں برکت کرے، مگر ایک بات میری یاد رکھنا، جب آپ اپنے ملک پاکستان میں، ہندوستان میں جائیں گے، ہاں شیطان آپ کے دماغ میں یہ بات بٹھائے گا کہ تواڈے کول تے پیسہ باہرلے ملک دا ہے، ہن منڈے دے ویاہ تے اینا کو تھڑتھلی پاؤ، اینی کو آتش بازی کرو، اینا کو بینڈ باجا چلے، پھر نو پتہ چل جائے کہ باہرلے ملک دی کمائی آئی۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایمانداری سے بتاؤ، ایسا ہوتا ہے نا؟ کئی لوگ فضول خرچی کرتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اس کا ابا باہر سے پیسے کما کر لائے، انہوں نے خرچ کچھ نہیں کیا، پھر بینڈ واجوں پر ایسے ایسے نوٹ نشاور کیے جاتے ہیں جیسے رات کو بینک لوٹ کے آئے ہیں۔ کیوں اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہو؟ کیوں اللہ کے قہر کو دعوت دیتے ہو؟ کتنے خون پسینے ایک کر کے کماتے ہو، کتنی محنت اور مشقت سے کماتے ہو، سخت گرمی میں کماتے ہو، جان مار کر ایک ایک ریال کر کے کماتے ہو، وہاں جا کر پھر شیطان کے کہنے پر برباد کر دیتے ہو۔ عقل کرو، عقل کرو، ہاں اللہ اگر دیتا ہے تو ایسے کام پر لگاؤ جسے آخرت بن جائے، آخرت بن جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہاں، اس مکے میں اور اس مملکت سعودیہ میں ایسے لوگ بھی ہیں جو یہاں کماتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اپنے ملک میں جا کر انہوں نے الحمدللہ دین کے ادارے بنائے ہیں، کسی نے جا کر عالی شان ایک مسجد بنا دی، کسی نے کوئی مدرسہ قائم کر دیا ہے، کسی نے رفاع عامہ کے کام شروع کیے ہوئے ہیں، کسی نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ جب اپنے وطن جانا ہے 1 2 3 4 غریب بچیوں کی شادی کے لیے ان کی معاونت کرنی ہے، ایسے کام کیا کرو جس سے آخرت بن جائے۔ حضرات، میں عرض کر رہا ہوں، یہ دنیا کے مال کی کثرت، اس کی ہوس، یہ کہیں انسان کو برباد نہ کر دے۔ قرآن کہتا ہے انما الحیات الدنیا لعب ولہو، یہ تو کھیل تماشا ہے۔ یہ کیا ہے؟ کھیل تماشا ہے، اور جو باقی رہنے والی اور جو سب سے بہترین ٹھکانہ ہے اس کے لیے کبھی ہم نے محنت ہی نہیں کی۔ اب دیکھو، 10ویں منزل پر ایک مزدور مزدوری کر رہا ہے، 20ویں منزل پر سخت گرمی میں مزدور مزدوری کر رہا ہے۔ کیوں جی؟ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اتنی دور سے آئے ہیں، کمائیں گے تو گھر جا کر کھائیں گے نا، کمائیں گے نہیں تو کہاں سے کھائیں گے؟ کیا کریں گے؟ کیسے نظام چلے گا؟ اس کے لیے پھر یہ اپنی جان جھونکوں میں ڈال کر یہ محنت کر رہا ہے۔ مگر اپنے اکابر کو دیکھیے، اپنے اسلاف کو دیکھیے، ان کی محنتیں کیا تھیں جنت کو حاصل کرنے کے لیے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محنت تو انہوں نے بھی بڑی کی ہے، مشقتیں تو انہوں نے بھی بڑی جھیلی ہے، مگر کس لیے؟ جنت کو حاصل کرنے کے لیے۔ حضرات، خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ، میں کس طرح ان کے واقعات آپ کو سناؤں؟ ان کی مشقتیں دیکھو، ان کی محنتیں دیکھو، دنیا میں کمانے کے لیے نہیں، آخرت بنانے کے لیے۔ اس لیے ہے آخرت بنانے کے لیے کہ ہماری آخرت بن جائے، اللہ ہم پر راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، جس اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے وہ ہمارا مالک ہم پر راضی ہو جائے۔ اے میرے مالک، یہ جتنے تیرے بندے آئے ہیں ان کی روزیوں میں برکت فرما، ان کے مال و ریال میں برکت فرما، ان کے اہل و عیال کی حفاظت فرما، اور دنیا کے فتنوں سے سب کو بچا، مشکلات کو اللہ تو آسانیوں میں تبدیل فرما۔ حضرات سنو، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حبیب کبریا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دنیا سجن المؤمن،
یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، قید خانہ۔ قید خانے میں لوگوں خوشیاں کم، غم زیادہ ہوتے ہیں، آسانیاں کم، تنگیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، کبھی کوئی پریشانی، کبھی کوئی پریشانی۔ ایک تو پردیس میں بیٹھا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، گھر سے دل ہلا دینے والی خبریں آتی ہیں، ایسی ایسی خبریں آتی ہیں، بندہ مجبور ہو جاتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر بس نہیں چلتا کہ میں کیا کروں، میری اماں دنیا سے چلی گئی، اب میں کیا کروں، میرا باپ میری خاطر محنت مزدوری کرنے والا دنیا سے چلا گیا، اللہ اکبر کبیرہ، اب میں کیسے خروج لگاؤں، اب میں کیسے واپسی کی تیاری کروں۔ اب بیچارہ روتا ہے نا، خوشیاں کم ہے، غم زیادہ ہے، کبھی کوئی خبر آ گئی، کبھی کوئی معاملہ بن گیا، کبھی کوئی مسئلہ بن گیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ دنیا زنیشوں کا گھر ہے نا، یہ دنیا پریشانیوں کا گھر ہے۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، اور کافروں کے لیے یہ باغ و بہار ہے دنیا، کافروں کے لیے عیش و عشرت کا سامان ہے دنیا، کافروں کے لیے موج میلے کا گھر ہے دنیا، اور مومن بندوں کے لیے اللہ اکبر کبیرہ قید خانے کی طرح ہے۔ اور میرے محبوب جناب محمد کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی اصلاح کے لیے، اپنی امت کے لیے، اپنی امت کی تربیت کے لیے فرمایا، آپ نے فرمایا لوگوں جب دنیا کے معاملے میں کسی کو دیکھنا ہو، اللہ اللہ اللہ، پھر اپنے سے چھوٹے کو دیکھا کرو، اپنے سے کم تر کو دیکھا کرو۔ دنیا کے معاملے میں دیکھنا ہو اپنے سے کم کو دیکھو، اپنے سے بڑے کو دیکھو گے کوٹھی والا دیکھو گے، اس کا محل دیکھو گے، اس کی کوٹھی دیکھو گے، اس کی مارکیٹ دیکھو گے، منہ سے پانی آئے گا، کاش میرے پاس بھی اتنا مال ہوتا، کاش میرے پاس بھی اتنی دولت ہوتی، کاش میں بھی اتنا دولت مند ہوتا۔ پھر یہ بے ایمانیاں کرے گا، چکر چلائے گا، رشوت لے گا، بے ایمانیاں، ملاوٹیں، دھوکے، کیا کرے گا کہ میں بھی اتنا بڑا امیر ہو جاؤں، میں بھی اتنا بڑا مالدار ہو جاؤں۔ کیوں؟ یہ اپنے سے بڑے کو دیکھتا ہے، اس لیے اس کے منہ سے پانی آتا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر زندگی کو پرسکون بنانا چاہتے ہو، اللہ اللہ، پھر دین کے معاملے میں اپنے سے بڑے کو دیکھو، دنیا کے معاملے میں اپنے سے۔ یہ جو مزدوریاں کرنے والے ہیں، چھابڑیاں اٹھانے والے ہیں، تگاریاں اٹھانے والے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، جن کا گھر کا خرچہ بھی پورا نہیں ہوتا، ان کو جب دیکھو گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تیرا شکر ہے، اس بیچارے کے پاس تو کچھ بھی نہیں، مجھے تو نے بہت دیا ہے۔ پھر اللہ کا شکر دل سے نکلے گا جب اپنے سے کمزور کو دیکھو گے، اپنے سے کمتر کو دیکھو گے، اپنے سے غریب کو دیکھو گے۔ اللہ کیسی تربیت کی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کئی بار میں نے ایک بات اپنے ساتھیوں کو سنائی، میں اپنے شہر میں ایک دفعہ بازار میں جا رہا تھا تو میرے آگے آگے کے نوجوان جا رہا تھا، پجارو گاڑی گزری، پجارو دیکھیے نا آپ نے، جب پجارو گزری نا تو وہ گرد و غبار ہم پر گرا کر آپ چھو کر کے آگے نکل گئے۔ میرے آگے کے نوجوان جا رہا وہ کہتا یا اللہ یہ نال دی گڈی سانو بھی دے دے، یہ نال دی گڈی سمجھ آ رہی ہے؟ اردو والوں آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ کہندا یا اللہ یہ نال دی گڈی ایک سانو بھی دے دے، تے نال ہی کہندا جے نہیں دینی یہو جی گڈی دے تھلے ہی دے دے، جے نہیں دینی یہو جی گڈی دے تھلے۔ کتنا حریص ہے، کہندا ہے اس جیسی اس گاڑی کے نیچے تو آ کے مر جانا بھی میرے لیے سعادت ہوگا، یا اس کی ایسی گاڑی دے دے یا ایسی گاڑی کے نیچے دے دے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، کتنا حریص ہے انسان، کتنا حریص۔ آئیے میرے بھائیوں وہ نعمتیں حاصل کرنے کی کوشش کرے جو باقی رہنے والی ہیں، جو اللہ کے پاس ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ دنیا کا مال کیا ہے؟ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی دوڑ لگی ہے، ایک دوسرے سے کوٹھی اونچی کرنے کی دوڑ لگی ہے، دولت بڑھانے کی دوڑ لگی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، ایک بھوکا بھیڑیا اگر وہ بھیڑ بکریوں کے ریوڑ کے اندر اس کو داخل کر دیا جائے، اتنا وہ نقصان نہیں کرے گا جتنا دنیا کا حریص اپنے دین کا نقصان کر لیتا ہے۔ وہ بھوکا بھیڑیا بھی اتنا چیر پھاڑ نہیں کرے گا، اتنا نقصان نہیں کرے گا جتنا یہ دنیا کا حریص کر جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھو، آپ کی تربیت کو سمجھو۔ آپ نے فرمایا دنیا کے معاملے میں اپنے سے بولو، اپنے سے کمزور کو دیکھو، اپنے سے کمزور کو دیکھو گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کا شکر دل سے نکلے گا، یا اللہ تیرا شکر ہے، اس بیچارے کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک حکایت میں نے سنی تھی، پڑھی ابھی تک تو میں نے کھولی ہے
शेख सादी एक दफा बाहर निकले, पढ़े लिखे थे, मारूफ आदमी थे। एक आदमी देखा, हाँ, पाँव में जूती नहीं थी, तो बड़ा शर्मसार से हुए कि ये क्या है, इतना बड़ा नामी ग्रामी बंदा हूं, लोग मुझे जानते हैं, तो आज मेरे पास जूती भी नहीं है, नंगा हूं पाँव से। तो जब थोड़ा सा आगे चले तो एक आदमी देखा जिस बेचारे के पाँव ही नहीं थे, पाँव ही नहीं थे। परेशान होकर बैठ गया, रोने लगा, या अल्लाह तेरा शुक्र है, मैं एक जूती ना होने का शिकवा कर रहा था कि मेरे पास जूते नहीं है, जूते ना होने का शिकवा कर रहा था, मौला तेरा शुक्र है तूने मुझे पैर तो दिए, इस बेचारे के तो पैर ही नहीं है, इसके तो पैर ही नहीं है। अपने से कमजोर को देखोगे तो अल्लाह का शुक्र करोगे, अगर अपने से बड़ों को देखोगे, मालो मनाल वालों को देखोगे, तो फिर क्या होगा, मुंह से पानी आएगा, काश मैं भी इतना मालदार होता। कारून जब चला करता था, कारून तो जो दुनिया के पुजारी थे, दुनिया के चाहने वाले थे, वो कहा करते थे काश इतना माल हमें भी मिल जाता। या लैतलना ऊतिया मिस्रमा, या लैतलना ऊतिया मिस्रमा कारून, काश हमें भी इतना माल मिलता जितना करून को मिला है, जितना करून मालदार है, काश हम भी इतने मालदार होते। और जब वो अल्लाह की गिरफ्त में आया, पकड़ में आया, जब उसको जमीन में धंसते हुए देखा, फिर वही लोग कहने लगे लौला अम्मन्नल्लाहु अलैना लखसफ बिना, लखसफ बिना, अगर हम पर अल्लाह का इनाम ना होता तो आज हम भी गर्क हो जाते। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, जिन लोगों ने कारून को गर्क होते देखा तो ये बात कही लौला अम्मन्नल्लाहु अलैना लखसफ बिना वही कअन्नहु ला युफ्लिहुल काफिरून, अगर अल्लाह पाक हम पर एहसान न होता हम भी गर्क हो जाते, अल्लाह का इनाम न होता तबाह हो जाते। अब सोचो जरा, उन पर अल्लाह का इनाम क्या था कि कारून जितना माल नहीं था। कभी माल मिले तो अल्लाह का इनाम है, कभी माल न मिले तो अल्लाह का। अब उन्होंने ये बात क्यों कही थी कि अगर हम पर अल्लाह का इनाम न होता तो हम भी गर्क हो जाते। वो क्या इनाम था? वो यही इनाम था कि कारून जितना माल नहीं है, कारून जितने हम दौलतमंद नहीं है, हमारा दिमाग खराब नहीं हुआ। हाँ हाँ, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन लोगों मिंबर पे तशरीफ लाए, हबीब किबरिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर पे तशरीफ लाए। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिंबर मुबारक पे तशरीफ लाए ना, हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा आपके गिरदो पेश बैठ गए, आपके दाएं बाएं बैठ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर चढ़कर फरमाया, ऐ लोगों, मुझे किसी और चीज का इतना डर नहीं जितना अपनी उम्मत के माल के फितने में मुब्तला होने का डर है। कहीं ऐसा ना हो माल का फितना मेरी उम्मत को तबाह कर दे। हर उम्मत के लिए नए नए फितने थे, हर उम्मत के लिए कोई ना कोई फितना था, मगर लोगों मेरी उम्मत में जिस फितने का मुझे डर लगता है वो माल का फितना है। कहीं ऐसा ना हो माल का फितना मेरी उम्मत को गुमराह न कर दे। माल और दौलत का फितना, माल और दौलत का फितना कहीं मेरी उम्मत को दीन से दूर न कर दे। अल्लाह अकबर कबीरा। एक दिन हबीब किबरिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, क्या बनेगा उस वक्त? सहाबा हैरान हो गए, पता नहीं कितनी बड़ी बात होने वाली है, क्या बनेगा? कब? आपने फरमाया, जब दुनिया का माल इतना आम हो जाएगा, एक डिश रखी जाएगी, दूसरी उठाई जाएगी, दूसरी रखी जाएगी, तीसरी उठाई जाएगी। बंदा एक हुल्ला सवेरे बदलेगा, एक शाम को बदलेगा, इतना माल आम होगा, इतने सूट आम होंगे, इतने खाने आम होंगे, डिशें रखी उठाई जा रही हैं, सूट बदले जा रहे हैं, इतना माल होगा। साहबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, फिर तो अल्लाह का दीन फैलाना आसान हो जाएगा, तो अल्लाह की रहमत होगी तो दीन फैलाना आसान हो जाएगा। अब क्या है, दीन के लिए मेहनत करने को दिल तो बड़ा चाहता है, मगर फिक्र माश भी है कि बच्चों का पेट कैसे पालना है, घर का निजाम कैसे चलाना है, वो भी परेशानी लायक होती है। तो या रसूलल्लाह, जब इतना माल हो जाएगा तो फिर तो अल्लाह का दीन फैलाना आसान हो जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा, ये तो तुम्हारा ख्याल है, हाँ हाँ, मगर माल 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 कसरत माल एक ऐसी चीज है, बहुत कम लोग हैं जो माल के बावजूद दीन पर कायम रहते हैं, बहुत कम लोग हैं जो माल दौलत के बावजूद अल्लाह के दीन के साथ जुड़कर रहते हैं। अक्सर लोग ऐसे होते हैं, जब दुनिया का माल आता है तो दीन चला जाता है। दुनिया का माल आया, नमाजें गई, दुनिया का माल आया, जुमे गए, दुनिया का माल आया, कुरान गया, दुनिया का माल आया, गरीब रिश्तेदार भूल गए। जब दुनिया की दौलत का नशा दिमाग पे
سوار ہو گیا ہے، اب یہ کسی غریب سے سلام لینا اپنی توہین سمجھتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب دنیا کی دولت کا نشہ اس کے دماغ پر سوار ہو گیا، پھر یہ کسی کمزور کو بلانا اپنی توہین سمجھتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، پھر سلام میں پہل نہیں کرتا، غرور اتنا دماغ پہ چھا گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس لیے میں عرض کرتا ہوں اللہ سے وہ رزق مانگا کرو، وہ دولت مانگا کرو جس سے ایمان قائم رہ جائے، اور جو ایمان کو خراب کر دے، ایمان سے ہمیں خالی کر دے، ایسے مال سے پناہ مانگو کہ یا اللہ ہمیں ایسے مال کی ضرورت ہے، ہمیں ایسے مال کی ضرورت نہیں ہے جو تیرے ساتھ ہمارا تعلق توڑ دے، ہمیں تو وہ دولت چاہیے، وہ رزق چاہیے، اللہ اکبر، جس سے تیری محبت ہمارے دلوں میں قائم رہے۔ تبھی تو اللہ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ خبردار کیا، اس جگہ پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین۔ فرمایا اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہیں تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اللہ کے ذکر سے، کہیں دنیا کی رنگینی میں کھو کر، دنیا کی ریل پیل، دنیا کی چہل پہل میں کھو کر، دنیا کی مستیوں میں کھو کر کہیں اللہ پاک کی ذکر سے محروم نہ ہو جانا، اللہ کی یاد سے سینے خالی نہ کر لینا، اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو جانا۔ اللہ اکبر کبیرہ، مسلمانوں اللہ پاک کے قرآن پر غور کیجئے، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ ایسے بد نصیب ہیں 10 سال ہو گئے سعودیہ میں کمائی کرتے، 10 سال، جب خانہ کعبے میں آئے کسی عالم سے ملاقات ہوئی تو مقامی ابراہیم پر جا کر پوچھتا ہے اے فریم کی رکھے ہے، اے فریم کی رکھے ہے، اس کو 10 سال میں یہ بھی ابھی تک نہیں پتا چلا کہ اس فریم میں کیا ہے۔ 10 سال گزر گئے سعودیہ میں نوٹ کماتے ہوئے، کوٹھی بنا لی، زمین خرید لی، اور پھر جناب اپنے گھر کا ماحول خوبصورت بنا لیا، مگر اس کو دین کا ذرا بھی سمجھ نہ آئی۔ مجھے خوشی ہوتی ہے ان نوجوانوں پر جو ایسی نیک مجلسوں میں آتے ہیں، ایسے محاضرات میں آتے ہیں، دروس قرآن میں آتے ہیں، اور پھر دنیا کا مال بھی کماتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، بچوں کی روزی بھی کماتے ہیں، مگر دین کے ساتھ جڑ کر رہتے ہیں۔ جب وہ جاتے ہیں تو اللہ کا دین، اللہ کا قرآن، عقیدہ توحید، نبی کی سنت لے کر جاتے ہیں، پھر وہ اپنے علاقے کو بتاتے ہو، بھائیو اور اللہ کے بندو کیوں بھولے پھر رہے ہو، میں ہیڈ آفس سے آیا ہوں، میں وہاں سے آیا ہوں جہاں قرآن اترا تھا، یہ رسمیں، یہ رواج، یہ بے دینیاں، یہ ڈھول ڈمکے قوالیاں، یہ وہاں تو نہیں ہے۔ ہمیں کس چکر میں ڈال رکھا ہے ان مولویوں پیروں نے اپنا پیٹ پالنے کے لیے؟ آؤ، خالص دین وہ ہے جو مکے سے ملتا ہے، مدینے سے ملتا ہے، خالص دین وہ ہے۔ ایک دریا ہوتا ہے، بولو ایک دریا، ایک چھوٹے کھالے ہوتے ہیں، نالے ہوتے ہیں، کھالے ہوتے ہیں۔ اب کھالے میں پانی کہاں سے آتا ہے؟ بولو، کھالے سے دریا میں آتا ہے یا دریا سے کھالے میں؟ بولو۔ اب خالص نہ خالص کا پتہ کرنا ہو، خالص نہ خالص کا پتہ کرنا ہو، کھالے کا پانی اور ہے، دریا کا اور ہے، تو شک کھالے پر کرو گے کہ دریا پر شک کرو گے؟ بولو، سوچ لو، ذرا سوچ لو۔ یہ سوال میں نے مدینہ پاک میں دفعہ ایک مولوی صاحب پاکستان سے آئے تھے، اس سے میں نے سوال کیا تھا، اور وہ سوچ میں پڑ گیا۔ میں کہا مولوی صاحب اللہ سے ڈرو، وہاں جا کر خالص دین پیش کرو۔ یہ رسمیں، یہ رواج، ہر جاہل کی بنائی ہوئی رسم کی وکالت کے لیے جعلی دلیل تلاش کر کے ان کو دینا، ان کی سپورٹ کرنا چھوڑ دو جیب بھرنے کے لیے۔ آخر مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، اللہ کو بھی جواب دینا، کیا جواب دیں گے؟ یہ مرکز ہے، یہ دریا ہے، یہاں پانی خالص ہے۔ اگر
کھالے کا پانی سے نہیں ملتا تو اس پر شک نہ کرو، اس پر شک کرو، اس کی اصلاح کرو کہ اس میں گڑبڑ کیوں ہوئی ہے، اس کا رنگ کیوں بدلا، اس کا ذائقہ کیوں بدلا، اس کی سمیل کیوں بدلی۔ دریا پر کیوں شک کرتے ہو؟ دریا چل رہا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے چل رہا ہے، اس پر رحمت کے پیرے ہیں، یہاں گڑبڑ نہیں ہو سکتی، وہاں گڑبڑ ہوئی۔ ہندوستان میں اگر دین اور ہے، پاکستان میں اگر مذہب اور ہے، اگر لوگوں انڈونیشیا میں، اگر یہ سری لنکا میں، اگر یہ ڈھاکے میں، بنگال میں اگر یہ انداز اور ہے تو پھر ان پر شک کرو، مکے مدینے پر شک کیا جا سکتا؟ یہ تو محمدی دین یہاں چلتا ہے، یہاں کی اذان نبی کے دور کی اذان ہے، یہاں کی نمازیں محمدی نمازیں ہیں، یہاں کا کلچر محمدی کلچر ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے لوگوں نے دور جا کر، مدینے سے دور جا کر نئے نئے مدینہ کے نام پر نئی نئی رسموں کو مدینہ بنا دیا گیا ہے۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، مکے اور مدینے میں وہ دین ہے اللہ کے فضل و کرم سے جس پر پیرے ہیں اللہ کی رحمت کے۔ اللہ تعالی ہمیں توحید کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہمیں سنت کی سمجھ عطا فرمائے۔ ایک بات یاد رکھنا، سنت بین الاقوامی چیز ہے، انٹرنیشنل چیز ہے، اور رسم رواج یہ علاقائی چیزیں ہیں۔ اب کتنی برادریاں ہیں، میو، راجپوت، گجر، ارائی ہیں، اور یہ کیا نام ہے، یعنی کتنی قومیں ہیں، ہر قوم کی رسمیں الگ الگ ہیں، ہر علاقے کی رسمیں الگ الگ ہیں، رسمیں سب کی جدا جدا ہے، سنت جدا جدا ہو سکتی؟ اب تو آپ کے کتنے چکر ہیں؟ قرآن میں تو نہیں ہے نا؟ بولو، قرآن میں تو نہیں ہے نا؟ تو نبی کی سنت میں ہے نا؟ کتنے چکر ہیں؟ سارے بولو۔ اب یہ 7 ہیں، انڈونیشیا سے آئے گا کتنے چکر لگائے گا؟ انڈیا سے آئے گا کتنے چکر لگائے گا؟ پاکستان سے آئے گا کتنے چکر لگائے گا؟ فلپائن سے آئے گا کتنے چکر لگائے گا؟ امریکہ سے آئے گا کتنے چکر لگائے گا؟ برطانیہ سے آئے گا کتنے 7 چکر اور 2 رکھتے ہیں حضرات مقام ابراہیم پر۔ یہ طواف ہے، یہ نبی کی سنت ہے، بین الاقوامی انٹرنیشنل ہے، اس میں کوئی شک نہیں کر سکا۔ اور 2 درود نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت، پڑھتے جاؤ۔ کسی کو شک ہے؟ کسی ایرانی کو، کسی ترکی کو، کسی فلمینی کو، کسی انڈین کو، کسی پاکستان، کسی کو شک ہے؟ کیوں؟ یہ کسی مولوی کا نہیں بنایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بتایا ہے، اس میں ہیرا پھیری نہیں ہو سکی، گڑبڑ نہیں ہو سکی، جو کا تو چل رہا ہے۔ اور جو مولویوں پیروں نے گھر بیٹھ کر بنائے، اللہ کی قسم آئے روز اس میں تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ ایک گاؤں میں اذان ہونے لگی تو مولوی صاحب جو سپیکر کھول کر صلاۃ پڑھنے لگے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا کالی کملی والے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سونی زلفاں والے۔ عربی اور پنجابی کو مکس کر کے درود بنا دیا ہے۔ قوم جاہل ہے، سیدھی سادھی ہے، ان پڑھے بیچارے، وہ سمجھتے کیا بات ہے، مولوی صاحب نے درود پڑھا، کمال کرتی، کالی کملی والے، سونی زلفاں والے۔ روز تبدیلیاں ہوتی ہیں، روز تبدیلیاں۔ میرے بھائیوں، ناراض نہ ہونا، ناراض نہ ہونا، یہ باتیں میں کھل کر آپ سے اس لیے کر رہا ہوں، آپ مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں، آپ اللہ کے گھر کے پڑوسی ہیں، میں تو اللہ جانتا ہے آپ کو سعادت مند سمجھتا ہوں، ہم تو ایک مہمان چند دنوں کے ہمراہ کرنے آئے چلے جائیں گے، آپ ہیں جو یہاں رہتے ہیں، خوش نصیب ہیں آپ لوگ، اللہ تعالیٰ آپ کی سعادت کو سلامت رکھے۔ بلکہ اس مالک سے دعا کیا کرو، اللہ جو تو نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں کے زوال سے بچانا، یہ نعمتیں کہیں ہم سے چھن نہ جائیں، یہ نعمتیں ہمارے پاس رہیں، یہ نعمتیں، یہ اللہ کے گھر کی زیارت کرنا، طواف کرنا، اللہ اکبر کبیرہ، اس کو بڑے بڑے لوگ ترس رہے ہیں، رب جانتا ہے ترس رہے ہیں، لیکن آپ کو اللہ نے یہ نعمت وافر مقدار میں دی ہے۔ صبح جاؤ، شام جاؤ، دوپہر کو جاؤ، طواف کرو، حجر اسود کو چومو، زمزم پیو، یہ اللہ نے آپ پر خاص کرم کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمان والو،
یہ تمہارا مال، تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کر دے، اللہ کی یاد سے تمہیں غافل نہ کر دے، اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ ایک علاقے کا ڈاکٹر تھا، سرجن ڈاکٹر، آپریشن کرنے والا، بڑی مہنگی اس کی فیس تھی، بڑا جناب اس کا نام تھا۔ ایک دن ایک نوجوان سڑک پر جا رہا تھا، اچانک اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، خون سے لت پت ہو گیا، چہرہ بھی خون سے بھرا ہوا، جسم بھی خون سے بھرا ہوا۔ علاقے کے لوگوں نے اٹھایا، اس ڈاکٹر صاحب کی جا کر منت کی کہ ابھی تک اس کا پتہ نہیں ہے یہ کس کا بیٹا ہے، اس کا ذرا جلدی جلدی علاج شروع کرو، کوئی ڈرپے شرپے لگاؤ۔ کہنے لگا فیس تو ڈابا دے گا، پہلے فیس لے آؤ۔ نے کہا جی بیچارہ مسافر سی، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، فیس کا انتظام بھی کر لیں گے، صرف محلے جو پیسے اکٹھے کر لیں گے تو دے دیں گے، مگر بھی جان سے بچاؤ۔ کہتا تمہیں جان کی پڑی ہے، یہاں فیس بھی نہیں کام ہوتا ہے، پیسے لاؤ۔ وہ پیسے کے چکر میں لیٹ ہوتا گیا، وہ بیچارے محلے میں پیسے اکٹھے کرنے چلے گئے کہ مسجد میں جا کر اعلان کرتے ہیں حضرات ایک نوجوان جا رہا تھا، حادثے کا شکار ہو گئے، ابھی تک اس کے بارے میں اس کی جیب سے شناختی کارڈ نہیں نکلا، وہ بے ہوشی کے عالم میں ہے، خون سے لت پت ہے، مہربانی کرو۔ ابھی وہ بیچارے اس چکر میں گئے ہیں، اس کے سانس پورے ہو گئے، بیچارہ فوت ہو گیا۔ اور لوگوں سنو سنو اور سمجھو، عبرت حاصل کرو۔ جب اس کے منہ کا خون صاف کیا گیا، اس ڈاکٹر نے آ کر غور سے دیکھا تو اسی کا بیٹا نکلا۔ پھر رو رہا تھا۔ پھر لوگوں نے جو اس کے ساتھ اس کا جو حشر کیا، یہ اخباروں نے بھی لکھا۔ یہ دنیا کے مال کی ہرس نے ہمدردی ختم کر دی ہے، یہ دنیا کے مال کی ہرس نے دلوں سے احساس انسانیت ہی ختم کر دیا ہے۔ ہم نے سمجھا بس پیسہ ہی سب کچھ ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ کافی سالوں کی بات ہے، خبر چھپی کہ دو بھائی تھے، زمیندار تھے، تو ایک کو اللہ نے وقت پر بیٹا دے دیا اور دوسرے کے گھر میں اولاد نہ ہوئی، تو ایک بیٹا ہوا تو وہ بھی بڑی دیر کے بعد ہوا۔ اب جس کو بیٹا بعد میں ملا ہے وہ فوت ہو گیا۔ اب دوسرے نے سوچا کہ بھابھی کے ساتھ میری بنتی نہیں ہے، یہ میرا بھتیجا ہے، یہ بڑا ہوگا تو زمین کا مالک بنے گا، تو کوئی ایسا چکر چلے کہ یہ ساری زمین میرے نام ہو، میرے بعد یہ ساری میرے بیٹے کو ٹرانسفر ہو جائے اور میرا بیٹا ایک مالدار انسان بن جائے گا۔ اب شیطان نے اس کے دماغ پر یہ حملہ کیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آپ نے فرمایا میری امت کا فتنہ مال کا فتنہ ہے، یہ فتنہ تھا، اے لوگوں بچو اور سے ڈرو فتنے سے۔ اب ہوا کیا ہے، سردی کا موسم تھا، بات میری سمجھ آ رہی ہے؟ تھکے ہوئے نا آپ؟ نہیں تھکے ہوئے ہیں؟ ابھی تو بھائی صحیح صاحب کی آپ کو نظم سنانی تھی تو وہ بھی رہ گئی ہے، میں نے جلدی سے بیان شروع کر دیا ہے، امید ہے انشاءاللہ بعد میں آپ کو نظم سنائیں گے۔ حضرات سننا، ہوا کیا، تو اس کے دل میں جب یہ شیطنت پیدا ہوئی نا، تو وہ شہر میں گیا تو وہاں سے نا دیسی گھی کا گجریلا لے کر آیا، گاجر کا حلوہ، تو اس میں زہر کی گولیاں ملائیں۔ کیا ملایا؟ زہر کی گولیاں۔ کیا اپنے بھتیجے کو کھلاؤں گا یہ مر جائے گا تو وہ ساری زمین کا مالک میں بنوں گا تو میرا بیٹا مالدار ہوگا، اسی چکر میں وہ اس نے یہ گیم کر دی۔ اب ہوا کیا ہے، جب حلوہ لا کرنا اپنے بھتیجے کے کمرے میں رکھا تو بلا کر کہتا ہوں بیٹھے او بھتیجے ایک بات سن، تیرے کمرے چ نا میں گجریلا رکھے ہیں تو جا کے چپ کر کے کھا لا۔ بیٹا سن رہا تھا، اپنا بیٹا، اس نے سوچا ابا بڑا بے ایمان ہے، بیٹا میں ہوں گجریلے بھتیجے کو کھلاتا ہے، بیٹا میں ہوں اور گجریلے بھتیجے کو کھلاتا ہے، تو اس نے سن لیا۔ اب اس نے کیا کیا کہ بھتیجے کے پہنچنے سے پہلے اپنے چچا کے بیٹے کے پہنچنے سے پہلے اندر چلا گیا، چمچی پکڑی، کھانا شروع کر دیا۔ 1 منٹ کے بعد وہ بچہ یوں تڑپ رہا تھا جیسے پانی سے باہر مچھلی تڑپتی، رو رہا ہے، چیخیں مار رہا ہے، اے ابا میں مر گیا، اے بابا میں مر گیا۔ جب اس نے چیخیں سنی، ہوئے ہوئے، اندر جا کر دیکھا وہ بیٹا آخری سانس لے رہا ہے، منہ سے جھاگ نکل رہی ہے، وہ زہر نے اس کا کلیڈا جلا کے رکھ دیا، اندر کا سارا نظام ہی ختم کر کے رکھ دیا۔ حضرات پھر وہ پاگلوں کی طرح رو رو کے چیخیں مار مار کے تھانے میں گیا اور جا کر کہتا ہوں تھانے دارا لاحت کڑیاں آ گیا، میں پتر دا قاتل اپنا بیٹا قتل کر کے آیا ہوں، اپنے بیٹے کو مار کے آیا ہوں، مجھے بھیج کسی جیل کے اندر، میں بد نصیب دنیا کی زمین کے چکر میں دنیا کا مال بڑھانے کے لیے اپنے بیٹے کا خون کر کے آیا۔ یہ ہے دنیا، یہ ہے مال جس کی مستی نے آ کر انسانیت کی قدریں ختم کر کے رکھ دی۔ افسوس ہوتا ہے جب بھائی بھائی پر کیس کرتا ہے، کیا جی یہ مرلہ زمین کا میرا بنتا ہے، یہ دیتا نہیں ہے،
یہ پانی کے 5-15 منٹ میرے بنتے ہیں، یہ دیتا نہیں ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں لوگوں، پانی کی باریاں مل جاتی ہیں، بھائی نہیں ملتے، زمینیں مل جاتی ہیں، مگر بھائی یہ خون کے رشتے نہیں ملتے۔ ہائے اللہ میری توبہ! آؤ قرآن پر غور کرو۔ مال کے کائنات نے فرمایا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہیں تمہارا مال تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جس نے ایسا کیا یعنی مال اور دولت کے نشے میں مست ہو کر اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا، اللہ کی بندگی سے غافل ہو گیا، اللہ کے ذکر سے محروم ہو گیا، نبی اللہ ذوالجلال نے فرمایا یہ خسارے میں چلا گیا، یہ ٹوٹے کا شکار ہو گیا ہے، نقصان کا شکار ہو گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب۔ اے لوگو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو اس سے پہلے کہ تمہاری موت آ جائے۔ انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت، موت آنے سے پہلے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، اللہ کے راستے میں لٹاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہیں ایسا نہ ہو موت قریب آ جائے، موت سر پہ پہنچ جائے اور پھر تو کیا کہے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، اللہ تھوڑی سی ڈور ڈھیلی کر دے، اللہ تھوڑے سے سانس اور دے دے، ایک میرے اللہ کو 5-10 منٹ کی مہلت دے دے، اللہ میری موت کو لیٹ کر دے، میری موت میں تاخیر کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیوں؟ اللہ ذوالجلال کے سامنے اپیلیں کرتا ہے، اللہ کے سامنے منتیں کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تو میری موت کو لیٹ کر دے، میں اپنا سب کچھ تیرے راہ میں قربان کر دوں، تیرا صالح نیک بندہ بن جاؤں۔ اور جواب کیا آئے گا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ یہ کہتا ہے یا اللہ میری موت کو لیٹ کر دے، میں تیرا صالح بننا چاہتا ہوں، سب کچھ تیرے راہ میں لوٹانا چاہتا ہوں۔ جواب آئے گا میرے قانون میں لچک نہیں ہے، میں نے تجھے 50 سال زندگی دی، 60 سال تو میری زمین پر زندہ رہا، 70-80 سال تک میں نے تجھے بغیر تیرے مانگے زندگی عطا کی، اگر تو اتنی لمبی زندگی میں کچھ نہیں کر سکا تو اب 5 منٹ میں کیا کرے گا، چند گھڑیوں میں تو کیا کمائی کرے گا؟ میں نے تو تجھے تیرے مانگے بغیر 80 سال تک تجھے دنیا میں زندہ رکھا، مگر تو نے اتنی زندگی میں میرے راستے میں خرچ نہ کیا، مجھے راضی نہ کیا، تو اب چند منٹوں میں تو کیا کر لے؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ خلیفہ ہارون رشید نا ایک دفعہ شکار کے لیے جنگل میں گیا اور چلتے چلتے ایک ایسے علاقے میں چلا گیا جہاں صحرا ہی صحرا تھا، پانی کوئی نہیں۔ حضرات وہ دھوپ کی گرمی کی شدت تھی تو وہاں ایک جھونپڑی نظر آئی، وہاں سے ایک پانی کا پیالہ اس نے لیا تو وہ جھونپڑی والا کہتا ہے اے اتنے علاقے کے بڑے بادشاہ، مجھے یہ بتا اگر اتنی گرمی میں اس صحرا میں تجھے پانی نہ ملتا اور تجھے تیری جان کا خطرہ ہوتا تو پھر پانی، یہ پانی کا پیالہ تجھے کتنے میں ملے تو خرید سکتا؟ کہتا مجھے آدھی بادشاہی بھی دینی پڑے تو اپنی جان بچانے کے لیے میں پانی کا پیالہ خرید لیتا۔ تو اب اس نے دوسرا سوال کیا اگر تیرا اللہ تعالیٰ تیرا پیشاب بند کر دے، وہ پیالہ پانی کا باہر نہ نکلے تو تجھے تکلیف ہو، تیری جان نکلتی ہو، تو پھر علاج کرانے کے لیے کہتا پھر دوسری بادشاہی بھی دے سکتا ہوں، مگر جان میں ضرور بچاؤں گا، میرا پیشاب بند ہو گیا، میری جان جا رہی ہے تو مجھے اگر دوسری آدھی بادشاہی بھی دینا پڑی تو وہ بھی دے دوں گا، مگر اپنی جان۔ لو یہ پانی کا پیالہ، یہ پانی کے پیالے کی قیمت ہے، اس کی بادشاہت۔ اور مسلمانوں، یہ زندگی کی گھڑیاں، یہ زندگی کے سانس، اللہ کی قسم ان کی قدر کا اس وقت پتہ چلے گا جب ملک الموت سامنے آئے گا، اس وقت پتہ چلے گا کہ یہ زندگی کتنی قیمتی ہے۔ آج ہمیں قدر ہی نہیں ہے، گپے ہانکنے بیٹھ جاتے ہیں تو گھنٹہ گپے ہی مارتے رہ جاتے ہیں۔ قرآن پڑھنے کے لیے ہمارا 10 منٹ دل نہیں لگتا، گپے ہانکنے کے لیے گھنٹہ ہمارا دل لگتا ہے۔ ڈرامہ دیکھنا ہو، ٹی وی دیکھنا ہو، خبر نامہ دیکھنا ہو،
पूरी दुनिया का टीवी पर और नेट पर बैठकर विजिट करना हो तो फिर घंटों घंटे स्क्रीन पर हमारी नजरें जम जाती है, मगर कुरान पढ़ने के लिए हम आधा घंटा भी नहीं बैठ सकते। मस्जिद में बैठकर सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, आयतुल कुर्सी जो मेरे महबूब ने वजीफे में, उसके पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं है। हाँ, फिर कहेगा या अल्लाह मोहल्लत दे दे, आवाज आएगी वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु खबीरुम बिमा ता, अल्लाह तेरे अमाल से खबरदार है, अल्लाह तेरी करतूतों से खबरदार है। इतनी लंबी जिंदगी में अगर तूने कुछ नहीं किया तो अब खजूर की चटाई पर सोए थे, जब उठे अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला, वो फरमाते हैं नबी की कमर पर मुझे वो चटाई के ऐसे निशान, वो खराशें नजर आई, तो मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह इजाजत दीजिए आपके लिए कोई नरम गद्दा, कोई बिस्तर तैयार कर ले। आपने फरमाया अब्दुल्ला बिन मसूद तुम मुझे कैसी चीजों की मेरे साथ बातें करता है, मेरी जिंदगी दुनिया में एक मुसाफिर की जिंदगी है। जिस तरह मुसाफिर खाने में एक मुसाफिर बैठकर अपना वक्त पूरा करता है, अपनी गाड़ी का इंतजार करता है, मैं मोहम्मद तो दुनिया को मुसाफिर खाना समझता हूं। पता नहीं किस वक्त बुलावा आ जाए, ये दुनिया मुसाफिर खाना, मुझे खाली करना पड़ जाए, तो फिर मैंने इन गद्दों को, इन बिस्तरों को क्या करना है। एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा हफ्सा रजी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया, हफ्सा क्या खैर रात तूने मेरा बिस्तर तब्दील कर दिया था? या रसूला हमारे घर में कितने बिस्तर हैं जो मैं तब्दील कर देती, हमारे घर में तो इतने बिस्तर ही नहीं है जब तब्दील करती। फरमाया नहीं, रात मुझे अपने बिस्तर में नरमी महसूस हुई, मुझे खतरा लाहिक हुआ कहीं मेरी नमाज न रह जाए। फरमाया अर्ज करती है या रसूला बस इतना फर्क हुआ है कि पहले मैं इकारी चादर बिछाया करती थी, रात मैंने इसको दोहरा कर दिया था, और लोगों चादर के सिर्फ दोहरा करने से ही रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी महसूस की। फरमाया मैं डर रहा था कहीं मेरी नमाज न रह जाए। अल्लाह अकबर, हमारे रसूल ने हमारी ऐसी तरबियत की है। मेरे भाइयों ये जिंदगी मुख्तसर सी जिंदगी है, इसको आरजी समझो, इसको आरजी समझो, इसको हमेशा का ठिकाना न समझो। आओ उसकी फिक्र करें जो लंबी जिंदगी है, आओ उसकी फिक्र करें, उसकी फिक्र करें जहां अल्लाह अकबर कबीरा हमने जाना है, और फिर जो गया है वो कभी वापस आया, वो कभी वापस नहीं आया। कभी किसी ने आकर नहीं बताया मेरे साथ क्या बीती है, क्या गुजरी है। जो जाता है बस फिर वो चला ही जाता है। ये जिंदगी दुनिया की तो बिल्कुल आरजी सी है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हम सबको आखिरत की फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। आप मक्के में रहने वाले मेरे भाई हैं, मैं देख रहा हूँ कई बुजुर्ग बैठे हैं, और इंशाअल्लाह कई आप में से रोज तवाफ करने वाले, कोई हफ्ते बाद तवाफ करने वाले, कोई तहज्जुद पढ़ने वाले, कोई नवाफिल की कसरत करने वाले, कोई सोमवार जुमेरात का रोजा रखने वाले, यकीनन आपके अंदर ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं। मैं दुआ की दरखास्त करता हूँ, मेरे एक भाई चौधरी खालिद सही साहब, उनके लिए खुसूसी तौर पर दुआ की दरखास्त है। अल्लाह ताला उनको मुकम्मल शिफा भी बख्शे और दुनिया आखिरत की बरकत नसीब फरमाए। एक मेरे भाई आसिफ नईम साहब, अल्लाह ताला उनको और उनके अहले खाना को दुनिया और आखिरत की बरकतें नसीब फरमाए। मेरे भाई मोहम्मद मनशा साहब, उनके चचा फौत हुए हैं, उनकी बख्शिश के लिए दुआ की दरखास्त है। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। और मैं आपसे अपील करता हूँ कि मेरे माँ बाप के लिए दुआ करें, अल्लाह उनको जन्नत में जगह अता फरमाए। उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ और बड़ी मुशक्कत के साथ बहुत कुछ मेहनत करके हमें अल्लाह के दीन की तरफ चलाया है। अल्लाह ताला उनकी इस मेहनत को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला उनके लिए सदका जारिया बनाए। मैं आपके लिए दुआ गो हूँ, जिन जिन के माँ बाप दुनिया से चले गए, या माएँ चली गई या बाप चले गए, अल्लाह जाने वालों की कब्रों को रोशन फरमाए, उनके अल्लाह ताला दर्जात को बुलंद फरमाए, और आपके अहलो अयाल की अल्लाह हिफाजत करे, और मौला करीम आपके रिस्क में और आपकी मेहनत में अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। अब ये बकिया प्रोग्राम आपको अभी जिम्मेदार साथी, मैं तो पहली मरतबा ही यहाँ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, मुझे तो नामों का भी पता नहीं है कि मैं किसका मेहमान हूँ, मुझे तो अपने मेजबान का भी नहीं पता, तो मैं सबके लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला आपको बरकतें नसीब फरमाए। तो ये प्रोग्राम इसको देखकर और इसको सुनकर फिर जाना है, तो जल्दी नहीं करनी किसी भाई ने भी। और मैं साथ ये भी गुजारिश करूंगा, ये मेरे भाई सईद मुल्तानी बैठे हैं, एक दौर था ये गुलूकार थे, ये क्या थे, गुलूकार जानते हैं, और दौड़े भाई ये गाने वाले, अल्लाह ताला ने इनको हिदायत दी। बकौल इनके मेरी एक केसट है रद्द फहाशी, वो केसट इन्होंने यहाँ सऊदीया में आकर सुनी, तो वो सुनने के बाद अल्लाह ताला ने दिल में अपना डर पैदा किया, इसने गाना बजाना छोड़ा, अब माशाल्लाह चेहरे पर पूरी दाढ़ी है, अकीदा तौहीद है, और जिस बस्ती में रहते हैं वहां तो 10 नंबर का शीशा लगाकर भी तौहीद वाले लोग नजर नहीं आते, जिसको अल्लाह ने यहाँ आकर मक्के में आकर तौहीद की नेमत से नवाजा है। और फिर माशाल्लाह इनके साथ और भी भाई आए हैं, मैं उनके लिए दुआ गो हूँ,
انہوں نے نیا نیا بھی توحید کو قبول کیا ہے، سنت کو سمجھا ہے۔ اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے۔ میری گزارش ہے اس پروگرام کی انتظامیہ سے کہ سعید صاحب سے ایک نظم سنیں۔ الحمدللہ وہ گانا بجانا چھوڑ کر اب اللہ رسول کی بات کرتے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں؟ 1 منٹ کے لیے یا 2 منٹ کے لیے میں اپنی زبان سے ان کو دعوت دوں گا کہ سعید صاحب آئیں، وہ اپنا ایک کلام سنائیں، اس کے بعد انشاءاللہ باقی پروگرام چلے گا۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبر کے موضوع چند شعر۔ دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑوں آئے، جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑوں آئے، باقی رہا نہ کوئی سب مٹی میں سمائے، اس بات کو نہ بھولو سب کا یہی حشر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، آنکھوں سے تو نے اپنی کتنے جنازے دیکھے، آنکھوں سے تو نے اپنی کتنے جنازے دیکھے، ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے، ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے، انجام سے تو اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، یہ اونچے اونچے محل سب کچھ کام کے نہیں ہیں، یہ اونچے اونچے محل سب کچھ کام کے نہیں ہیں، یہ عالیشان بنگلے کچھ کام کے نہیں ہیں، 2 گز زمین کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، مخمل پہ سونے والے مٹی میں سو رہے ہیں، مخمل پہ سونے والے مٹی میں سو رہے ہیں، شاگدہ یہاں پر سب ایک ہو رہے ہیں، شاگدہ یہاں پر سب ایک ہو رہے ہیں، 2
قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، مٹی کے پتلے تم کو مٹی میں ہے سمانا، مٹی کے پتلے تم کو مٹی میں ہے سمانا، ایک دن یہاں پہ آیا، ایک دن یہاں سے جانا، ایک دن یہاں پہ آیا، ایک دن یہاں سے جانا، رہنا نہیں یہاں پر، جاری تیرا سفر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر